اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے لے کر 257 تک، یعنی 253 سے 257 تک۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک یہ الرسل رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم بعض کو، ان میں سے، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے کچھ، من جن سے، کلم کلام کیا، اللہ اللہ نے، ورفع اور بلند کیے، بعضہم بعض کے، ان میں، درجات، وآتینا اور عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور مدد کی ہم نے، بروح القدس مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل نہ لڑتے آپس میں، الذین وہ لوگ جو، من بعدہم بعد ان کے، من بعد سے، ما جو، جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، ولیکن اور لیکن، اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم پس ان میں سے، من کوئی، آمن ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے، من کفر کوئی کافر ہوا، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتلوا نہ آپس میں قتال کرتے، ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل وہی کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنوا ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل اس سے پہلے، ان کہ یأتی آئے، یوم وہ دن، لا بیع نہ تو سودا ہو، فیہ اس میں، ولا اور نہ خلۃ دوستی، ولا اور نہ شفاعت سفارش، والکافرون اور کفر کرنے والے، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارا تیسرا سپارہ شروع ہوا ہے آج، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی سی باتیں جو بتائی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں اعمال کا سودا نہ ہو، اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، بعض کو بعض پر کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزات سے نوازا،
اور القدس سے ان کی مدد کی۔ انہوں نے لوگوں کو تفرقہ، فتنہ فساد کی جگہ حق پرستی اور اتحاد کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے تو گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوتے اور آپس میں جنگ و جدال اور نزاع نہ کرتے، لیکن ہر زمانے میں انہوں نے جتھا بندی اختیار کر کے باہمی جنگ اور خون ریزی کی راہ اختیار کی، جس کے نتائج ہمیشہ جنگ کے خراب ہی نکلے۔ اگر اللہ چاہتا تو طبیعت بشری میں اختلاف و نزاع کا مادہ ہی نہ ہوتا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی کے معاملے میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو مجبور و مضطر نہ بنائے، اس کو ہر راہ اختیار کرنے کی پوری آزادی دی جائے کہ کون، یعنی اللہ پابندی لگا کے پھر ہاتھ نہیں پکڑتا، آگے اختیار دیا ہوا ہے۔ ہدایت الہی سے کامران ہوتا ہے اور کون گمراہی کو پسند کرتا ہے، دونوں اپنے لیے پسند کی ہوئی راہ کا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے کہ جنگ کی منزل جو آپ کو درپیش ہے، یہ سنت الہی کا تقاضا ہے کہ پیش آئے۔ ظلم و فساد کی مدافعت کے لیے اس حالت سے گزرنا ضروری ہے۔ جب جہاد ناگزیر ہے تو اس کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ تیاری کے لیے کیا چاہیے؟ اپنا مال اس راہ میں خرچ کرو۔ آخرت کی نجات کا انحصار ایمان و عمل صالح پر ہے۔ وہاں نجات کے لیے نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ آخرت کے منکر ہی ظالم ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ آیت الکرسی، اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثوں کے مفہوم میں پڑھتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ لگا کر کہا کہ اللہ میاں تمہیں یہ علم مبارک کرے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑی صورت جو ہے، حالانکہ دیکھنے کو سورۃ قل ھو اللہ چھوٹی سی صورت ہے، مگر سب سے بڑی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں بھی توحید ہے سورۃ قل ھو اللہ میں، اور آیت الکرسی میں بھی توحید خالص کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی ہے۔ پڑھتے ہیں اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ۔ کیوں؟ الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا، حی زندہ رہنے والا، اور قیوم زندہ رہنے والا اور زندہ رکھنے والا۔ لا تأخذہ نہ پکڑتی ہے اس کو سنۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، یعنی ہم جس کو اونگ کہتے ہیں نا، ہلکی سی آنکھ کا لگنا جب نیند شروع ہوتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کو نیند نہیں چھوتی۔ لہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ پاس اس کے، الا مگر، باذنہ ساتھ اجازت کے اس کی، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین جو کچھ درمیان، آگے، ایدیہم ہاتھوں کے ان کے، وما خلفہم اور جو کچھ پیچھے ان کے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا کچھ بھی، من علمہ اپنے علم سے، الا مگر، بما شاء اس کا جو وہ چاہے، وسیع حاوی ہے، کرسی اس کی، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین پر، ولا اور نہیں، یؤودہ تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو اور وہ، العلی برتر، العظیم جلیل القدر ہے۔ فرمایا
اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اب ہم اتنا ہی سمجھ جائیں نا، بہت ہے، بہت لمبی لمبی تفسیر آیت الکرسی کی علماء کرام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں سننے اور پڑھنے کی اجازت دے، ہمت دے، ہم سیکھیں اس کو۔ مگر جو تھوڑا بہت میں بول رہی ہوں وہ اتنا ہی اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اسے نہ نیند آتی، اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یہ ہے علم ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اتنا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آیت الکرسی کو صبح پڑھ لے تو شام تک جنات سے حفاظت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک جنات سے حفاظت میں رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت جب بندہ سونے لگتا ہے اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے اس کے سراہنے کھڑا کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی حائل ہے۔ اتنی ادھر فوت ہوا اور ادھر جنت میں چلا گیا، یہ اتنی برکات ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو تمام توحید کی خالص وضاحت کے لیے آیت الکرسی نازل ہوئی، کیونکہ دنیا آخرت کا واحد مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مالک الملک اور شہنشاہ دو جہاں ہے، حی و قیوم ہے، اس کی حکومت سے عالمین کا کوئی گوشہ باہر نہیں، اس کا علم ظاہر باطن پر حاوی ہے، وہ غفلت سے منزہ اور نسیان سے پاک ہے، یعنی اس کو نہ اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ جس ہستی کی یہ صفات ہوں اس کے سامنے کسی کی صحیح سفارش کی کہاں گنجائش ہے؟ اس کے احکام اور قوانین کے نفاذ میں اور ایسی کون سی ہستی ہے جو اس کی اجازت کے بغیر ان میں دخل دینے کی جرات کر سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق کے آگے اور پیچھے اور اس کے ماضی مستقبل اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ روز جزا کسی کی سفارش کچھ نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے خدائے رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کرنا پسند کرے۔ وہ ہستی بڑی بلند و عظیم ہے، اس کے علم و قدرت اس کی وسعت کو اپنے محدود پیمانوں سے نہیں ناپنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے ہی شرک کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی عظیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ایسے ہی سمجھ آ جائے، اور ہمارا ہر کام جو بھی ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ آگے آیت الکرسی کے بعد فوراً یہ آیت نازل کر دی، کیا ہے؟ لا نہیں اکراہ، کوئی زبردستی فی الدین، دین میں۔ کیوں نہیں زبردستی؟ وجہ کیا ہے کہ اتنا پڑھ کے آیت الکرسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قد تحقیق تبینہ، ظاہر ہو گئی الرشد ہدایت، کس سے؟ الرشد ہدایت من الغی، گمراہی سے، فمن، پس جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، کس کا؟ بالطاغوتی، طاغوت سے، ویؤمن، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد، پس تحقیق،
استمسکا پکڑا اس نے بالعروتی سہارا الوثقی بہت مضبوط، لن انفصاما نہیں کسی طرح ٹوٹنا، لہا واسطے اس کے، واللہ اور اللہ سمیع سب کچھ سنتا، علیم سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر ہے، گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ دین کی اصل عظیم کا اعلان کہ ہدایت و ضلالت اور دین و اعتقاد کے معاملے میں جبر فطری راہ نہیں، بلکہ دین اسلام کی راہ دل کی اعتقاد و یقین کی راہ ہے۔ کوئی نظریہ اور اعتقاد دعوت نصیحت سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ جبر و تشدد کی راہ سے، جبکہ ہدایت کی راہ ضلالت سے الگ اور واضح ہو گئی ہے۔ جہاد کے احکام کے بعد اس کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ جہاد کی اجازت ہو تاکہ ملک میں عظیم ظلم و تشدد کا انسداد ہو سکے، نہ کہ دین کی اشاعت کے لیے جبر کیا جائے۔ دین و اعتقاد کی اشاعت کا ذریعہ صرف دعوت حق ہے۔ قریش کا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کا مکہ کا بڑا فتنہ یہی تھا کہ ظلم و تشدد کے ذریعے دین و اعتقاد کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ قرآن جس بات کے خلاف جنگ کا حکم دے رہا تھا، خود اسی بات کا مرتکب کیوں کر ہو سکتا تھا؟ دعوت حق کی سچائی روشنی ہے، اگر تاریکی چھا جائے تو روشنی سے اجالا کیا جائے، اگر روشنی نمایاں ہو جائے تو پھر روشنی دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ روشنی جس طرف بھی رخ کرے گی تاریکی خود بخود دور ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کون ہے؟ ولی دوست ہے، کس کا؟ الذین لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، کس طرف؟ الی النور طرف روشنی کے، والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اولیاءہم دوست ان کے، الطاغوت خدا کے باغی، یخرجونہم نکالتے ہیں ان کو، من النور روشنی سے، کس طرف کو؟ الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اور اندھیرے میں لے جاتے ہیں خدا کی فرما برداری سے، تو اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں اہل دوزخ ہیں کہ اس میں کتنے دن رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دعوت حق کی سچائی روشنی ہے، اگر تاریکی چھا جائے تو روشنی سے اجالا کیا جائے۔ طاغوت سے طاغوت لغت میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی جائز زندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا روپ دھار کر سرکشی اختیار کر لے۔ سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا، بندہ اصولاً خدا کی فرمانبرداری کا حق تسلیم کرے لیکن عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، یہ درجہ فسق کا ہے۔ دوسرا، خدا کی فرمانبرداری سے منحرف ہو کر اپنی خود مختاری کا اعلان کرے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر کا درجہ ہے۔
اور تیسرا یہ کہ وہ خدا کا باغی ہو کر اس کے ملک میں زبردستی اپنا حکم چلانے لگے تو یہ درجہ طاغوت کا ہے جو شیطان کا ساتھی ہے۔ دعوت حق کی راہ میں مومن کا حامی مددگار اللہ ہوتا ہے، وہ اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں جو اس کو روشنی سے کہاں لاتے ہیں؟ تاریکیوں میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے جو اللہ کو مطلوب ہیں، نیک بندوں میں اللہ ہمارا شمار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔